اس کی ایک شکل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں یہ بھیانک کارروائیاں جاری ہیں، اور یہ دیکھیں یہ کس طرح سے یہ سارا سسٹم کام کرتا ہے۔ ایک روز پہلے وہاں ہنگامہ کروایا جاتا ہے، لوگ آتے ہیں اور آ کے نعرہ بازی کرتے ہیں، اور پولیس جو ہے وہ آتی ہے، آ کے کچھ تھوڑا بہت ان کو روکتی ہے۔ پھر اگلے دن باقاعدہ طریقہ ایک پلان کے تحت ایک درخواست دلوائی جاتی ہے کہ یہ جو مسجد ہے، جس کو وہ بڑے ہی برے الفاظ میں بیان کرتے ہیں درخواست میں، یہ ہے پاکستانی پولیس کا آج کل کا تازہ ترین مشغلہ۔ پاکستان میں کوئی چوری، ڈکیتی، قتل یا دوسرے جرائم ہوتے رہیں، اس کے اوپر کارروائی جو ہے وہ آرام سے ہوتی ہے، لیکن مساجد جو احمدیہ مساجد ہیں ان کے خلاف جب کوئی شخص درخواست دیتا ہے تو اس کے اوپر پولیس کی کارروائی جو ہے، پنجاب پولیس کی، اس کی پھوتیاں دیکھیں۔ ابھی یہ جو درخواست تاریخ و وقت رپورٹ، اس میں لکھا گیا جی 26/1/2025 3 بجے، اور تھانہ سے روانگی کی تاریخ 27/1 صبح 8 بجے، اور نام و سکونت اطلاع دہندہ، اس نے اپنا نام سارا اس پہ لکھا ہوا ہے، ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا ہے، اور پھر مختصر کیفیت جرم، اس میں 298 اور 298 سی اور بی، یہ 2 دفعات بھی اس پہ لگا دی گئی ہیں، اور جائے وقوع و فاصلہ تھانہ یہ لکھا جی آس چمڑا منڈی فاصلہ 1 کلومیٹر۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جو کل وہاں ٹی ایل پی کے چند نوجوان جن کو کوئی علم نہیں، وہ ان کی جو بنیادی اسلامی تعلیم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس سے وہ بالکل نابلد ہیں، وہ آج کے علماء کی جو تعلیم ہے، جو نمونہ ہے، اس کو سامنے رکھ کے وہ چل رہے ہیں۔ تو یہ درخواست دے رہے ہیں جی اپنا بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ مصری شاہ عنوان درخواست برائے کیے جانے کارروائی پر خلاف عبادت گاہ چمڑا منڈی بابت استعمال کیے جانے والے شاعر اسلامی اور مسجد کی طرز کے مینار اور گنبد زیر دفعہ 298 298 سی تعزیرات اسلامی۔ جناب عالی گزارش ہے کہ میں ایک محب وطن پاکستانی شہری ہوں، اور یہاں چمڑا منڈی ایک گھر کو قادیانی ملزمان شہزاد الدین نے قادیانیوں کی عبادت گاہ بنایا ہے، جس کے اوپر انہوں نے شاعر اسلام کا استعمال کرتے ہوئے گھر کے اوپر مینار اور گنبد بنائے، جو کہ آئین پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ کے فیصلہ جات کی روشنی میں قابل دست اندازی پولیس اور ناقابل ضمانت جرم ہے۔ میری جناب سے گزارش ہے کہ ملزمان شہزاد الدین کے خلاف FIR درج کر کے گرفتار کیا جائے اور اس کفر خانہ کے اوپر لگے شاعر اسلامی کو محفوظ کیا جائے۔ آج برائے کارروائی تھانہ حاضر ہیں، درخواست حاضر پر عمل کروا کر شکریہ ادا کرنے کا موقع دیا جائے۔ دستخط بحروف انگریزی رانا منظر ارشاد۔ کارروائی پولیس تحریر ہے کہ اس وقت من ایاسائی اپنے کمرہ تفتیش میں موجود ہوں کہ درخواست حاضر بذریعہ فرنٹ ڈیسک موصول ہوئی ہے، جس کی پتہ جوئی عمل میں لائی گئی ہے۔ مضمون درخواست و حالات واقعات سے سر دست صورت جرم 298 B اور C پہ پائی جاتی ہے۔ درخواست حاضر بغرض اندراج مقدمہ حوالہ مقرر کی جاتی ہے۔ مقدمہ درج کر کے تفتیش حوالہ شعبہ انویسٹیگیشن کی جائے۔ دستخط بحروف اردو امجد حسین ASI تھانہ مصری شاہ لاہور۔ از کمرہ تفتیشی بوقت 7/6/10 مورخہ 26/1 اور تھانہ۔ یہ ساری جو بات آپ نے سنی، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے پنجاب کے اندر، یہ بڑی ریگولرلی پلان کے ساتھ یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ اور ایک چیز بڑی حیران کن ہے کہ اگر حکومت پاکستان یا پنجاب حکومت اس کے ساتھ شامل نہیں تو یہ انشا پسندوں کو وہاں موقع پہ کچل سکتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جو ایک سیاسی پارٹی کے کارکنان کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح ان کو کچلا گیا، یہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، لیکن لگ کچھ یوں رہا ہے کہ یہ اس کے ساتھ شامل ہیں، اور ان کو باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے بعض مسجدوں کو دیکھ کے وہاں
پلانٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کام کریں، پھر اس کے بعد جو ہے جو پولیس ساتھ ہوگی اور ہم یہ کام کریں گے۔ پچھلے کئی مہینوں سے مختلف جگہوں پہ یہ کام ہوا ہے۔ اب ایک چیز اس میں سے بھی بہت کلیئر ہے کہ آج جو کام یہ احمدیہ مساجد کے خلاف ڈھونڈ کے کر رہے ہیں، آنے والا وقت اور بہت جلد آنے والا یہی کام شیعہ، سنی، وہابی اور ایک دوسرے کی مسجدوں کے خلاف ہوگا، اور ہر صورت میں ہوگا، کیونکہ ان مساجد کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں فرقہ کے لوگ یہاں داخل نہ ہوں، اگر وہ شیعہ ہیں تو وہ سنیوں کے خلاف، یا سنیوں کے تو وہ شیعہ کے خلاف، اسی طرح اور جو ان کے مختلف فرقے ہیں۔ تو ایک وقت آئے گا کہ جب یہ کام نہیں رکے گا تو پاکستان میں جو لوگ بٹے ہوئے ہیں پہلے، جن کے دل پھٹے ہوئے ہیں فرقہ بازی میں، وہ پھر جس چیز کی داؤ لگے گا، جو طاقت میں ہوگا، وہ دوسروں کے خلاف یہی کام کرے گا، اور اس کو پھر کہتے ہیں مذہبی خانہ جنگی۔ اور اس وقت سمجھ نہیں آ رہی حکومت پاکستان کو کہ وہ اس چیز کو کیوں پروموٹ کر رہی ہے، کیوں ابھی وہ کمزور احمدیہ جماعت جو کوئی پاکستان میں اس لحاظ سے طاقت نہیں رکھتی کہ ان کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی الحاق نہیں ہے، نہ وہ ووٹ ڈالتے ہیں، نہ وہ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کسی قسم کی کیا کہتے ہیں پارٹی کی طرف سے یا کسی شخصیت کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے۔ کبھی کوئی ایسے کام کے اوپر پاکستان میں وہ ان کی مذمت نہیں ہوئی، لیکن یہ کام جس طرح 74 میں غیر مسلم قرار دے کے ایک قانون بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد زیادہ دور میں آپ نے دیکھا کس طرح شیعہ سنی فسادات ہوئے، کس طرح ایک دوسروں کے خلاف قتل ہوا۔ اب یہ کام جو پھیلتا جا رہا ہے، یہ بھی بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ کام اب ان کا آپس میں مسجدوں کی، کیونکہ یہ جب ایک جماعت جو پرامن ہے اور یہ دعویٰ رکھتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے، تو اس کے اوپر اس طرح کا ظلم ہمیشہ بڑھاتے چلے جانا، اور وہ آگے سے بالکل کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، کوئی کسی قسم کا احتجاج نہیں کر رہے، صرف دعا پہ ان کا یقین ہے، تو پھر خدا تعالیٰ بھی تو دیکھ رہا ہے نا، اسی نے پیدا کیا سب انسانوں کو، وہ سب کا رب ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ خدا